بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مابعوث فرمایا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جو سبا کے نام سے جانا جاتا۔ وہاں پر بسنے والی قوم سبا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت سی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتے کھیتوں اور پھلوں کی کثرت تھی، مگر اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی یہ قوم مشرکانہ انداز کو اپنائے ہوئے تھی۔ قوم سبا مشرک قوم تھی اور وہ سورج کی عبادت کرتی تھی۔ قوم سبا کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی جب موت واقع ہوئی تو سلطنت کی باغ ڈور ملکہ بلقیس نے سنبھالی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات تھا، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی قابل عورت تھی جس نے نہایت ہی خوبصورتی سے یمن پر حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس قوم کے دولت مند ہونے کا سبب بھی یہی تھا، مگر یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی۔ آپ کو جنات، چرند پرند اور ہوا پر حکومت عطا کی گئی۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا۔ جن و انس اور تمام انواع کے پرندے دربار میں حاضر تھے، مگر حضرت سلمان علیہ السلام کا لاڈلا اور چہیتا پرندہ ہدہد دربار سے غائب تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، اس کی غیر حاضری کا سبب کیا ہے؟ جب ہدہد نظر نہ آیا اور اس کی کوئی خبر بھی موصول نہ ہوئی تو حضرت سلمان علیہ السلام فرمانے لگے، اگر ہدہد نہ آیا اور اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ہدہد آن پہنچا۔ پوچھا گیا، تمہاری غیر حاضری کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑے ادب و احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں پہ لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ وہ آگ اور سورج کے پجاری ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ وہ ایک بہت ہی بڑے اور عالیشان تخت پر بیٹھ کر ان پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال جڑے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان عیش و نمائش کا موجود ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام ہدہد کا یہ جواب سن کر فرمانے لگے، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا یہ خط ملکہ تک پہنچا کر آؤ تاکہ وہ شرک کو چھوڑ دے۔ مگر خط پہنچا کر وہاں بیٹھ کر سننا کہ ان لوگوں کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہدہد کو خط دیا اس کی تفصیل کچھ یوں تھی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس خط کا مقصد دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی جانب دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کا دربار اس وقت 300 سرداروں سے مزین تھا۔ وہ اس خط کے بارے سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا ہوگا۔ مگر ملکہ بلقیس کافی سمجھدار عورت تھی۔ وہ سرداران کو سمجھانے لگی کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ خط کو بھیجنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، میں ان کی جانب ایک تحفہ بھیجوں گی، اگر وہ اسے قبول کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ہے اور میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے ہمارے تحفے کو ٹکرا دیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد وہاں پر ہونے والی گفتگو کا عینی شاہد گواہ تھا، اس لیے اس نے واپس آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کی جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے بھی حضرت سلمان علیہ السلام کی جانب سونے کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، کنیزیں اور ایک خط بھی روانہ کیا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، انہوں نے جب سلمان علیہ السلام کا عالی شان دربار دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام قاصد کو فرمانے لگے، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر تم لوگ اچھی طرح دیکھ لو، اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ تم اپنا یہ تحفہ لے کر واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا
کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب قاصد واپس اپنے ملک پہنچا تو اس نے ملکہ بلقیس کو تمام ماجرا سنا دیا۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی وہ واقعی اللہ کے نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگی حکمت عملی کو رد کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس پہنچا دے۔ ایک دیو ہیکل جن کہنے لگا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں ہوگا۔ میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ مگر وہاں پر بیٹھا ایک اور شخص جو کتاب کا علم بھی رکھتا تھا، وہ کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو پلک چپکنے سے پہلے ہی لا کر دے سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک چپکتے ہی جب تخت کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو پکار اٹھے، بے شک یہ میرے پروردگار کا ہی فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تخت لانے والے شخص کا نام آصف بن برخیہ تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، مگر بعض کے نزدیک وہ آپ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس کے تخت کی لمبائی 40 ہاتھ، عرض 80 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت سب جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کی اور اسے پہلے سے بہت بہتر کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس کا قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو بالکل میرے تخت کی طرح ہے، اور ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور مطیع و فرمانبردار ہو کر یہاں چلے آئے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت کو بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، جس کے نیچے پانی جاری ہو، جس میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور تیرتے دکھائی دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا، مگر اس کے اوپر لگے شیشے کو کوئی عام آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اس عمارت میں داخل ہوئی تو وہ سمجھی یہ کوئی پانی کا حوض ہے، لہٰذا اپنے لباس کو سمیٹ کر اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا جس طرح ملکہ بلقیس پر یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح شیشے کے بنے فرش کو وہ پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر اسے معبود سمجھ لیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق ملکہ سبا مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض کے مطابق ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا گیا اور اس کے لیے 3 بڑے محل تعمیر کروائے گئے۔